اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب میں بیان کر رہی ہوں، جو کہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ شجرہ نسب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نصر بن نزار بن معد بن عدنان۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو عدنان ہی تک منسوب فرماتے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ بنت وہب بن ہاشم بن عبد المناف ہے۔ آپ کا نسب نامہ تیسری پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے سے مل جاتا ہے۔ نانی کا نام ام حبیبہ بنت اسد ہے۔ ولادت با سعادت: مذہب جائزہ یہ ہے کہ آپ ابھی بطن مادر ہی میں تھے کہ آپ کی والدہ ماجد دنیائے فانی سے رحلت فرما گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل بروز پیر 12ویں ربیع الاول 575 عیسوی کو دنیا میں ظہور پذیر ہوئے۔ حضرت آدم آپ تک 6113 برس کا فاصلہ ہے۔ ایام رضاعت اور یتیمی: آپ کو آپ کی والدہ سمیت 8 عورتوں نے دودھ پلایا۔ والدہ ماجدہ حضرت آمنہ، شوبیہ مولات البی لہب، خولہ بنت مندر، پھر ایک عورت غیر حلیمہ نے بھی 3 اور عورتوں نے جن کا نام عاتقہ تھا، پھر حلیمہ، سعد یہ نے۔ والدہ ماجدہ کے 7 روز، شوبیہ کے 8 روز، بیچ کی عورتوں کا حال معلوم نہیں۔ جب حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئیں تو آپ کم و بیش 1 ماہ کے تھے۔ جب عمر مبارک 2 برس کی ہوئی تو حلیمہ آپ کو مکہ المکرمہ میں لائیں اور حضرت آمنہ سے کہا کہ اگر آپ ان کو چند دنوں تک میرے پاس چھوڑ دیں تو ان کے قوی خوب مضبوط ہو جائیں گے۔ دیگر یہ کہ آج کل مکہ میں وبا بھی ہے، اگر میرے پاس رہیں گے تو مکہ کی وبا سے بھی محفوظ رہیں گے۔ رہنے کا زن غالب ہے اور یہاں رہنے میں مبتلا وبا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ حضرت آمنہ نے یہ بات منظور کر لی اور حضرت حلیمہ آپ کو واپس لے آئیں۔ جب 4 سال عمر مبارک ہوئی، فرشتوں نے سینہ مبارک چاک کیا اور اس میں نور و رحمت بھر دی۔ اس واقعے کو حضرت حلیمہ کے بیٹوں نے دیکھ کر اپنی ماں سے جا کر کہا، جس سے وہ ڈر گئیں اور آپ کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ غرض یہ کہ آپ 4 سال سے کچھ کم حضرت حلیمہ کی تحویل میں رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس کی ہوئی تو ایک روز حضرت آمنہ آپ کو لے کر اپنے مائکے قبیلے بنی بخار میں چلی گئی۔ 1 ماہ وہاں قیام کیا۔ واپسی پر حضرت آمنہ نے ابو المقام میں انتقال کیا اور وہیں مدفون ہو گئی۔ تو گویا آپ 2 برس اپنی والدہ ماجدہ کی تحویل میں رہے۔ مبارک بچپن: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بچپن
हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफली बचपन के मुतफसल हालात बहुत से हैं। मुख्तसर यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से निहायत खुदा तरस, रहीम, शजा, मतीन, सादिक़ुल कौल, बाहया, अमीन व सफ़ातिल महमूदा से मुतसफ़ थे और जमा खसाइल, जवालिया और अफ़आल मज़मूमा से मुतफ़र थे। आप कभी बरहना नहीं हुए। एक मर्तबा का जिक्र है कि कुरैश तामीर काबा मुकर्रमा कर रहे थे और आप भी पत्थर ढो रहे थे, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंधा मुबारक छिल गया। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने कहा कि औजार कंधे पर रख लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मानते थे। इन्होंने जबरदस्ती रखी वही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहना रह गए। बरहंगी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वक्त बेहोश हो गए। कफालत। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश फरमाई। जब उम्र मुबारक 8 बरस 2 महीने 10 रोज़ की हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने वफ़ात पाई। इनके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। निकाह और सफ़र शाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह और सफ़र शाम का बयान। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 12 बरस 2 महीने 10 रोज़ की हुई तो अपने चचा के हमरा मुल्क शाम तिजारत के लिए तशरीफ़ ले गए। जब शहर बसरा पहुँचे तो एक राहिब यानी आसमानी किताब का आलिम बहीर नामी ने आप में चंद अलामतें देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना और आपका दस्त मुबारक पकड़कर लोगों को कहा, ये अल्लाह ताला के रसूल हैं। अल्लाह ताला इनको तमाम जहां के लिए रहमत का सबक बनाने वाला है। यकीन जानो कि ए लोगों, जब तुम सब यहाँ आए तो तमाम दरख्तों पर और पत्थरों ने इनको सिजदा किया है। दरख्तों और पत्थरों अनबिया के कराम के सिवा और किसी को सजदा नहीं करते। बेशक मैंने इनकी तारीफ अपनी किताबों में देखी है। फिर इसने हज़रत अबू तालिब से कहा, तुम इनको मालिक शाम की तरफ मुल्क शाम की तरफ मत ले जाओ, क्योंकि वहाँ यहूदी इनके दुश्मन हैं। अंदेशा है कि इनको शहीद कर डालेंगे। ये सुनकर हज़रत अबू तालिब ने आपको वहाँ से मक्का मुकर्रमा को रवाना कर दिया। इसके बाद हज़रत खदीजा के निकाह से पहले इनके गुलाम मैसरा नामी के हमरा फिर दूसरी तिजारत के लिए मुल्क शाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। जब मुल्क शाम में पहुँचे तो एक राहिब की इबादत खाने के पास एक दरख्त के नीचे उतरे। तब इस राहिब ने कहा, इस दरख्त के नीचे पैगंबर के सिवा कोई नहीं उतरा है। इस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल 2 महीने 10 रोज़ की थी। गार हुर्रा का बयान। यह एक गार है मक्का मुअज़्ज़मा से करीब 3 मील के फासले पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्ल नबूत अक्सर वहाँ जाते और तन्हाई में ज़िक्र इलाही करते। वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे अव्वल वही नाजिल हुई, मुसीबत व इल्म और दावत हिजरत। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की इब्तिदा बरोज़ पीर माह रबीउल अव्वल की 8 तारीख थी। इसके बाद अलानिया अल्लाह ताला के हुक्मों को जाहिर करने लगे और इसके पैगाम पहुंचाने लगे और अपने कौम की बहुत खैर ख्वाही करने लगे। तो मक्का वाले कमाल नादानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐज़ा के डरे हुए यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत के हमरा शुएब
ابی طالب میں محصور ہوئے، وہاں پر کچھ کم 3 سال تک رہے۔ ہاں سے چھوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 49 برس کی تھی۔ پھر 3 روز کے بعد حضرت خدیجہ نے وفات پائی۔ پھر جب 25 برس اور 3 مہینے کی عمر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقام نصیباً کے جنات آئے، سلام سے مشرف ہوئے، اور جب عمر مبارک کا دن برس اور 9 مہینے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف سے مشرف کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل نے آ کر چاہا زمزم اور مقام ابراہیم کے بیچ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر بیت المقدس تک پہنچایا، پھر براق پر سوار ہو کر آسمانوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہیں سے یہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں، اور جب عمر مبارک 53 یعنی 53 سال ہوئی تو پیر کے روز ماہ ربیع الاول کی 8ویں کو مکہ معظمہ مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی، اور مدینے میں بھی پیر کے روز ہی پہنچے اور وہاں 10 برس تک رہے۔ وصال با کمال آیت الیوم اکملت لکم دینکم مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس کے نازل ہونے کے 80 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ پھر آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، سورہ بقرہ 281 یعنی 281۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 21 روز یا 7 روز تشریف فرما رہے۔ اس سورت مبارک کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام نے سمجھ لیا تھا کہ دین کامل تمام ہو گیا، تو اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زیادہ تشریف فرما نہ رکھیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر یہ صورت سن کر روئے۔ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ چاہے کہ دنیا میں رہے، چاہے کہ اس کے لقائے قبول فرمائے۔ اس بندے نے لقائے الہی اختیار کی۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر ہماری جانیں، ہمارے مال، ہمارے آبا، ہماری اولادیں سب قربان۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جمع کر کے ان کے حق میں دعا خیر فرمائی۔ فرقت و رحمت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے نبی آئے، مگر ان کے وفات ہمارے کچھ بھی کام نہ آئی۔ جب حضرت آدم کا وصال ہونے لگا تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے غم میں روتے تھے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اے حضرت آدم، آپ کو کیا غم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے جبرائیل، مجھے یہ غم ہے کہ جس جنت سے مجھے نکالا گیا ہے پھر میں اس میں داخل ہو جاؤں گا یا نہیں۔ حکم الہی نازل ہوا، اے آدم، آسمان کی طرف دیکھ لو، یہ جنت تمہارے لیے تیار ہے۔ حضرت آدم نے جنت کو دیکھا اور خوش ہو کر جان دے، لیکن جس وقت ہمارے شفیع مذنبین سردار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، ایام مرض میں ایک دن حضرت جبرائیل آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، کوئی خوشخبری ہو تو سنا دو۔ حضرت جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، دوزخ آپ کے استقبال کے لیے ٹھنڈی کر دی گئی ہے اور جنت کے 8ویں دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ حوریں جنت اور ملائکہ آپ کے استقبال کے لیے جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر فرمایا، ما لیہ وللنار ولیہ
वलिल जन्नती। जिब्राइल, ना मुझ को जहन्नुम से कुछ मतलब है, ना जन्नत से ताल्लुक है। ये बताओ कि मेरी उम्मत के लिए तैयार क्या क्या किया गया है। हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया कि जन्नत हराम है तमाम उम्मतों पर जब तक आपकी उम्मत न जाए। हजरत नूह की उम्र विसाल के वक्त 1350 बरस थी। जब मलकुल मौत इनके पास आए तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम मलकुल मौत की सूरत देखकर घबराए और ये कहा कि ए मलकुल मौत, तुमने बहुत जल्दी की। मलकुल मौत ने कहा, ए नूह, 1300 बरस में भी आपका दिल दुनिया की जिंदगी से भरा नहीं, बेजार नहीं हुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मलकुल मौत, मैं तो ये समझता हूँ कि मैं किसी ऐसे मकान में दाखिल हुआ कि जिसके दरवाजे हैं, एक में से अंदर आया, दूसरे दरवाजे से तो मुझे लेने आ गए। मैं इस मकान में जरा बराबर ना ठहरा, मगर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मलकुल मौत आए तो मलकुल मौत से अपने हक में बात भी ना की। फरमाया कि जिब्राइल अमीन कहाँ हैं? ए मलकुल मौत, जब तक जिब्राइल की ज़बानी उम्मत की मग़फ़िरत की बशारत ना सुनाओगे, इस वक्त तक जान निकलने की इजाज़त ना दूंगा। सुभान अल्लाह। जब हजरत मूसा के पास विसाल का पैगाम आया, घबरा गए, मलकुल मौत को तमाचा मारा। जब वफात पाने पर राजी हुए तो कहा, मुझे बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन में पहुंचाओ, वहां पहुंचाकर मेरी जान निकले। अल्लाह ताला ने आपको बैतुल मुक़द्दस पहुंचाया। तब मलकुल मौत हजरत मूसा की जान निकाल कर ले गए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, अगर आपकी खुशी हो तो आपकी वफात के बाद आपके जिस्म मुबारक को जन्नत में पहुंचाऊं? फरमाया, नहीं, मुझे मेरी उम्मत के अंदर रहने दो, यहीं अपनी उम्मत के लिए इस्तग़फ़ार करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उम्मत के अमाल पेश होते हैं। अगर उम्मत की नेकियां ज़्यादा हुई तो होती हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं, और अगर गुनाह ज़्यादा होते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह इलाही में इस्तग़फ़ार करते और उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ मांगते हैं। फिर किस तरह आपकी उम्मत आप पर जान कुर्बान न करे? उम्मत का गम। 3 रोज वफात से पहले हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए। अर्ज किया, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना रब्बका बकरतक सलाम वहुवा लैसा यकूलु कैफा तज़द्दक़ा। अल्लाह ताला आपको सलाम फरमाता है और ये इरशाद फरमाता है कि आपका मिजाज कैसा है। फरमाया कि इन्नी आजिदनी मग़मूमातन, ए जिब्राइल, मैं बहुत गमगीन हूँ। हजरत जिब्राइल मिजाज पूछ कर चले गए। फिर हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए और अर्ज किया कि अल्लाह आपको सलाम फरमाता है कि आपको क्या गम है। अल्लाह ताला जानता है कि लेकिन आप अपनी ज़बान मुबारक से फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे गुनाहगार उम्मत का इस वक्त बहुत ख्याल है, गुनाहों में की मग़फ़िरत किस तरह होगी। हज़रत जिब्राइल ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि इलाही, तेरे महबूब यूँ इरशाद फरमाते हैं कि हुक्म हुआ वो रब्बुल आलमीन आपको सलाम फरमाता है और इरशाद करता है कि अगर आपकी उम्मत का कोई मुसलमान गुनाहगार मरने से पहले 1 साल पहले अपने गुनाहों से तौबा करेगा, हम इसकी तौबा कबूल फरमाकर उसे बख्श देंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौला करीम, 1 साल की मुद्दत बहुत होती है, मौला करीम मेरी उम्मत की मुश्किल आसान कर। ये सुनकर हज़रत जिब्राइल चले गए। थोड़ी देर के बाद फिर वापस आए। अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, रब्बुल आलमीन फरमाता है कि अगर आपकी उम्मत का गुनाहगार मरने से पहले 1 महीना पहले तौबा करेगा तो हम इसकी तौबा कबूल करेंगे।
عرض کیا کہ مولا کریم 1 مہینہ بہت ہے، اے میرے اللہ امت کی مشکل آسان کر۔ حضرت جبرائیل واپس گئے، پھر آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، رب العالمین آپ کو سلام فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر 1 مہینہ مدت بہت ہے، تب 1 ہفتہ تو بہت نہیں ہے۔ جو گناہگار آپ کی امت کا ہفتہ بھر پہلے مرنے سے توبہ کر لے گا وہ بخشا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ مولا کریم 1 ہفتہ بہت ہے، الہی معاف کر، میری امت کے خطاؤں سے درگزر فرما۔ پھر حکم ہوا جو شخص مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کرے گا ہم اس کو بخش دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ مولا کریم 1 دن بہت ہے، پھر حکم ہوا کہ جو شخص مرنے سے 1 گھڑی پہلے توبہ کرے گا اپنے گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اے میرے رب 1 گھڑی بہت زیادہ ہے۔ سن کر حضرت جبرائیل آسمان پر گئے اور پھر واپس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، رب العالمین آپ کو سلام فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، اگر مرنے والے گناہگار شخص کی روح حلقوم میں پہنچ جائے اور زبان بند ہو جائے، اگر اپنے دل میں گناہ سے نادم ہو جائے، میں اسے بخش دوں گا اور کچھ بھی اس کے گناہوں کی پرواہ نہ کروں گا۔ اور جس مسلمان گناہگار نے توبہ نہ کی، اس کو آپ اپنی شفاعت سے بخشوائیں۔ آپ جس کی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہوا اور امت کی طرف سے غم رفع ہوا۔ سبحان اللہ، کیا مہربان، رؤوف و رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تاریخ وصال، سرور انس و جاں رحمت العالمیہ شفیع المذنبین بین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں 63 ایئرس اولڈ کی عمر میں 12 ربیع الاول 11 ہجری میں چاشت کے وقت خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ کرام مدہوشی کے عالم میں۔ اس حدیث جہاں غزہ سے بعض صحابہ کرام ایسے مدہوش ہو گئے کہ حضور نبی کریم کی وفات کا انکار کرنے لگے۔ چنانچہ عمر فاروق کا یہی حال ہو گیا تھا اور حضرت عثمان غنی بے ہوش ہو گئے تھے کہ حضرت علی المرتضیٰ کو سختہ ہو گیا تھا۔ تمام صحابہ کرام میں سے سوائے حضرت عباس اور حضرت ابو بکر صدیق کے کسی کے ہوش بجا نہ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مدفون ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہیں مدفون ہوئے۔ معجزات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن سب سے بڑا معجزہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ میں بڑا معجزہ قرآن شریف ہے کہ جس کی ایک سورت کے برابر عبادت بھی کوئی نہیں بنا سکتا، اور قرآن شریف میں گزری ہوئی اور آئندہ کی سچی غیب کی خبریں بھی موجود ہیں۔ بیت المقدس آنکھوں کے سامنے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف سے مشرف ہو کر لوگوں سے بیان کرنے لگے اور بیت المقدس تک اپنے جانے کی خبر دی تو کفار نے اس کو جھٹلایا اور بیت المقدس کی نشانیاں پوچھنے لگے تو بعض ایسی علامات پوچھے کہ جس میں شب کو آپ نے غور نہ فرمایا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
برو ظاہر کر دیا تو آپ نے خوش ہو کر صاف صاف نشانیاں اس کی بیان فرما کر سب کو شرمندہ کر دیا۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگشت مبارک سے اشارہ کر کے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ سروں پر مٹی۔ جب مشرکین مکہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر جمع ہوئے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہی سب نے سر نیچے کر لیے اور ان سب کی ٹھوڑیاں ان کے سینوں تک جا لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی خاک لے کر ان کے سروں پر ڈال کر فرمایا شاہات الوجوہ، یعنی برے ہو جاؤ منہ ان کے۔ آخر ایسا ہی ہوا، جن کے سروں پر مٹی پڑی وہ سب کے سب جنگ بدر میں مارے گئے۔ جنگ میں کافروں کی شکست۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین میں ایک مٹی خاک اپنے دشمنوں کے منہ پر پھینکی تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو شکست فاش دی۔ مکڑی کا جالا بنانا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں جا کر چھپے تو مکڑی نے اس غار کے منہ پر جال لا دیا تاکہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو کہ اس میں کوئی نہیں ہے۔ سر کا زمین میں دھسنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں جانے کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے سراقہ بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکلا۔ جب قریب پہنچا تو اس گھوڑے کے پاؤں سخت زمین میں دھنس گئے اور آگے نہ بڑھ سکا۔ دست نبوت کا کمال۔ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بکری کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا کہ جس نے ابھی نر کی صورت بھی نہیں دیکھی تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے دودھ دینے لگی۔ ام معبد کی بکریاں دودھ سے لبریز۔ مدینہ منورہ کے راستے میں ایک بڑھیا ام معبد نام کی بکری جو بالکل ضعیف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اس پر پھیرنے سے بہت دودھ دینے لگی، حالانکہ اس میں سے ایک پہلے کچھ دودھ نہیں تھا۔ آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ حضرت قیادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں زخم ہو کر پانی رخسار پر بہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کر اپنے دست مبارک سے اس کی جگہ پر رکھ دیا تو آپ کی دست مبارک کی برکت سے ان کی آنکھیں اچھی ہو گئیں، بلکہ پہلے سے زیادہ بہتر اور جمال والی ہو گئی۔ انگلیوں سے چشمے ابل پڑے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حدیبہ میں مکہ معظمہ کے قریب جنگل میں تشریف فرما تھے کہ 1500 صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب عصر کی نماز کا وقت آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی طلب کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ سارے لشکروں میں پانی کی موجود نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر ممکن ہو سکے پانی لشکر میں جمع کرو۔ نہایت مشکل سے سارے لشکروں کی مشکوں سے پانی کے برتن نچوڑ کر ایک پیالہ پانی جمع ہوا، وہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر اپنا دست مبارک پیالے میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ رکھنا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کی
برکت سے پیالے سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ سارے لشکروں نے مشکیں اور پانی کے برتن بھر لیے، سب نے وضو کیا۔ کسی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، بھلا تم کتنے آدمی تھے جو پانی پینے میں شامل تھے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تو کل 1500